کہ ایسی ایسی خواتین کو روڈوں پہ نکال کر خدا کی پناہ ہمارے سامنے لا کے کھڑا کیا، اور پوری دنیا کے اندر لاہور اور اسلام آباد کی سڑکوں پر ان کے ہاتھوں میں باجے دے کے عمران بھی سن لے، مولوی بھی سن لے۔ میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا جو انہوں نے کہا، اللہ، رسول اللہ، ولی، اولیاء، ہم کس ڈگر پر چل پڑے ہیں۔ وہ عورت کے جو حیا تھی، مرد اس کا پردہ تھا، عورت حیا تھی، مرد اس کا پردہ تھا، آج وہ ڈگی لے کے اسلام آباد کی اور لاہور کی ان سڑکوں پر، کہ جو سڑکیں اللہ نے اس پاکستان کو مردوں کے لیے دی تھیں کہ اے مردوں تم اپنی گاڑیاں نکالو، اپنی فیکٹری کو جاؤ، اپنی مسجد کو جاؤ، اپنے مدرسے کو جاؤ، اپنی زمینوں میں جاؤ، آج وہ سڑکیں بھی ہمارے اوپر رو رہی ہیں کہ میرے اوپر کاروباریوں کو چلنا چاہیے تھا، علماء کو چلنا چاہیے تھا، اور یہاں کس قسم کی عورتیں نکلتی ہیں جو اماں عائشہ کی بھی توہین کرتی ہیں، رسول اللہ کی بھی توہین کرتی ہیں اور اللہ کی بھی توہین کرتی ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر سب کچھ سن رکھا ہے۔ ہمارے اوپر بتائیں، عذاب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کی کون تربیت کرے گا؟ کیا ہوگا؟ اس قوم کو کیا ہو گیا؟ حکومت وقت کو چاہیے کہ جو اس طرح کی عورتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتی ہیں، سر عام روڈوں پر نکل کر جسارت کرتی ہیں، حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کو آزاد کراؤ۔ وہ کس باپ کی بیٹی ہے اسے آزاد کراؤ، وہ کس ماں کی بیٹی ہے، خدا کے لیے ان کو آزاد کراؤ، ہماری بچیوں کی تربیت کو خراب نہ کرو۔ عورت اور کیا آزادی چاہتی ہے؟ یہ مرد صبح کے وقت نکلتا ہے، دن میں 10 بندوں کی باتیں سنتا ہے، یہ اپنی بیوی کی روٹی کے لیے سنتا ہے، 10 بندوں سے یہ گالیاں سنتا ہے، یہ اپنی بیٹی اور اپنی ماں اور اپنی بیوی کے لیے سنتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا مرد کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ اللہ مردوں میں سے نبی بنائے، مردوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ مرد لوگوں کو نمازیں پڑھائیں، اور عورتوں کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ یہ اپنے گھروں میں رہیں، امور خانہ داری کو چلائیں، یہ نسل انسانی کو پیدا کریں، یہ بچے پیدا کریں۔ کیا یہ صریح توہین نہیں ہے قرآن اور حدیث کی؟ میرے آقا نے فرمایا جب شادی کرو تو خیال سے کرو، اس خاندان میں کرو جس خاندان کی عورتیں بچے دیتی ہیں، بچے جنتی ہیں، اس خاندان میں شادی کیا کرو۔ ہم بچہ اپنی مرضی سے پیدا کریں گی، تم کیا اپنی مرضی سے بچے پیدا کرو گی؟ تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئی ہو، تمہاری ماں نے تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے باپ نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ حضرت حوا نے 40 بچے پیدا نہیں کیے، حضرت آمنہ نے محمد جیسا حسین پیدا نہیں کیا، حضرت فاطمہ نے حسنین جیسا پیدا نہیں کیا، حضرت فاطمہ نے محسن جیسا پیدا نہیں کیا، سیدنا ابو بکر صدیق کی اہلیہ نے عبداللہ بن ابو بکر جیسا پیدا نہیں کیا، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں نے غوث الاعظم پیدا نہیں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ کی ماں نے حنیفہ پیدا نہیں کیا، امام شافعی پیدا نہیں کیا۔ یہ تو میرے رب کی قدرت ہے، یہ بچوں کی دین باپ پہ نہیں، قسم خدا کی ہے یہ بچوں کی دین ماں پہ نہیں تو میں اسی مسلح پہ رہتا ہوں۔ کتنے جوڑے ایسے ہیں کہتے ہیں امام صاحب دعا کرو، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اللہ ہمیں لولا اور لنگڑا ہی کوئی بچہ عطا کر دے۔ تمہیں کیا پتہ ابراہیم علیہ السلام نے رو رو کے اسماعیل کو مانگا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ابراہیم علیہ السلام نے رو رو کے اسحاق کو مانگا ہے؟ تمہیں کیا پتہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے رو رو کے اولاد مانگی ہے؟ تم بھی تو ماں کی وجہ سے دنیا میں آئی ہو، کیوں ایسی حرکات کرتے ہو، کیوں ایسی سکنات کرتے ہو؟ اور میں بیزار ہو گیا، اور آج میں آپ کو برملا کہہ رہا ہوں، جب سے یہ حکومت آئی ہے کوئی انسان تسلی میں اور سکون میں نہیں ہے۔
کبھی تو آوارہ عورتیں نکل کے روڈوں پہ ڈگڈگیاں بجا کے کہتی ہیں فلاں بھی سن لے ہمیں آزادی، فلاں بھی سن لے۔ عمران خان صاحب کو چاہیے سارے کام چھوڑ دے، جن عورتوں نے آزادی مانگی ہے ان کے خاندانوں کو بھی نکالو، ان عورتوں کو بھی نکالو، ان کو تو آزادی دو۔ یہ کون سی قید میں ہیں؟ یہ کس خاندان کی عورتیں ہیں جو ہماری تربیت کو خراب کر رہی ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا میں حمایتی نہیں، نہ میں کوئی اس سے محبت رکھتا ہوں، لیکن اس نے کہا تھا کہ یہودیت کا رسم و رواج پاکستان میں آ رہا ہے، اب مجھے یہ باتیں سچی لگنے لگی ہیں۔ اللہ سے مقابلہ، اللہ سے مقابلہ، وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، میرے نبی کی اتنی توہین کہ نبی کی عمر اتنی ہے اور عائشہ کی اتنی عمر ہے، تم نے نہیں کرنی شادی تم نہ کرو، اپنے گھر میں بند رہو، اور قوم یہ چاہتی بھی یہی ہے کہ تم سے بچے پیدا نہ ہوں، اگر تم جیسیوں سے بچہ پیدا ہو گیا تو قوم کو خیر نہیں ملے گی۔ ہمیں تو وہ عورتیں چاہیے کہ جو حضرت فاطمہ کی چادر حیا کو لے کے بچے پیدا کرتی ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بچے پیدا نہ ہوں۔ وہ مرد جو ان کو ڈگڈگی پہ نچا رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے نطفے سے کوئی بچہ اس دنیا میں نہ آئے، اگر بچہ آئے تو پھر رسول اللہ کے غلاموں کی نسل سے بچہ اس دنیا میں آئے۔ میں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ آج آپ نے بھی دعا کرنی ہے اور میں نے بھی دعا کرنی ہے، اے اللہ جو لوگ ہمارے معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں، تیری توہین کر رہے ہیں، تیرے نبی کی توہین کر رہے ہیں، صحابیات کی توہین کر رہے ہیں، اور جو قرآن کی توہین کر رہے ہیں، اے اللہ وہ ایک گندا مرد، گندی عورت اس دنیا پہ آ چکا ہے، مولا ان کی نسل کو برقرار نہ رکھنا، مولا ان کی نسلوں کو ختم فرما دے۔ مولا یہ ملک ہم نے تیرے حبیب کے نام پہ حاصل کیا ہے، کم سے کم اس میں محبت والے لوگ تو پیدا ہوں نا، محبت بانٹنے والے لوگ پیدا ہوں، تو یہ نہ پیدا کریں، خدا کرے ان سے ایسے بچے پیدا نہ ہی ہوں، لیکن سوچنا ہوگا آپ کو بھی اور مجھے بھی سوچنا ہوگا کہ میں بھی بچیوں کا باپ ہوں اور آپ بھی بچیوں کے باپ ہیں۔ بچی اور عورت اس وقت آزاد ہو چکی تھی جب میرے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ فرمایا اس سے پہلے اعلان نبوت کے بعد فرمایا تم کعبہ کے سامنے بچیوں کو لا کے زندہ درگور کرتے تھے، تم نے بچیوں کو ہلاک کیا۔ اللہ کا نبی اپنی بچیوں کو کندھوں پہ اٹھا کے اگر صدیق کو خطبہ نہ دے تو تم کہنا۔ فرمایا جاؤ، آج میں اپنی نواسیوں کو، اپنے بیٹوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے آج میں خطبے دوں گا۔ تمہیں ساری حدیثیں یاد ہیں، تم وہ حدیث تو یاد کرو نا کہ مسجد نبوی کا ممبر ہے اور میرے آقا علیہ السلام کی داماد کی بچی امامہ ہے، میرے آقا کے کندھے پہ ہے، اور میرے آقا قرآن کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن کو پڑھو، دعا مانگو، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے اور ہماری نسلوں کو بگاڑا جا رہا ہے۔ روزگار نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، کاروبار نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ سن لو آج مسلمانوں یہ بات توجہ کے ساتھ، میری اور آپ کی خدا نہ کرے اگر نسلیں بگڑ گئی نا پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔